بھارتی قابضین نے 8 اور 10 محرم الحرام کے روایتی جلوسوں کو روکنے کے لیے سری نگر اور ملحقہ علاقوں میں کرفیو جیسی سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ سری نگر کے علاقوں رام باغ، کوٹھی باغ، مائسما، کرال کھوڑ، شہید گنج، شیر گڑھی، بٹا مالو، خانیار اور کرن نگر میں خاص طور پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ قابضین نے وادی کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی۔ سری نگر میں متعدد عزاداروں کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب انہوں نے محرم کے جلوسوں پر پابندیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جلوس نکالنے کی کوشش کی۔ سری نگر کے علاقوں جہانگیر چوک اور بٹامالو میں عزادار چھوٹے گروپس میں جمع ہوئے، لیکن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے میڈیا کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکام نے سری نگر کے علاقے گرو بازار سے ڈلگیٹ تک محرم الحرام کے جلوس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سری نگر میں 1989 کے بعد سے محرم الحرام، خاص طور پر 8 اور 10 محرم کے جلوسوں کو روایتی راستوں سے نکالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ قابض حکام کو خدشہ ہے کہ کہیں ماتمی جلوس بڑی آزادی پسند ریلیوں کی شکل اختیار نہ کریں، تب سے کچھ علاقوں میں صرف چھوٹے جلسوں کی اجازت ہے۔ دریاسنا سول سوسائٹی فورم کے چیئرمین عبدالقیوم وانی نے تاریخی جامع مسجد سری نگر کو کھولنے اور میر وائس عمر فاروق کو غیر قانونی نظر بندی سے رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد اب جامع مسجد کی بندش کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے قابض حکام کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا جو اس عظیم الشان عبادت گاہ کو مسلمانوں کے لیے صرف جزوی طور پر کھولنے اور تہواروں وغیرہ جیسے اہم مواقعوں پر اسے بند کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حریت رہنما اور جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے چیئرمین الطاف احمد بٹ نے 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پر منانے پر حکومت اور پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں 5 اگست 2019 کو بھارت کے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر جمہوری اقدامات کے خلاف دن منانے سے ایک بار پھر ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ واشنگٹن میں قائم بھارتی تارکین وطن کی تنظیم انڈین امریکن مسلم کونسل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 3 سال قبل جب بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے دفعہ 370 کو منسوخ کیا، ماوراء عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، طویل نظر بندیوں، تشدد، انٹرنیٹ اور نقل و حرکت کی آزادیوں پر پابندیوں اور 80 لاکھ کشمیری مسلمانوں پر دیگر مظالم میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل نیو یارک میں قائم ہیومن رائٹس واچ نے بھی ایک بیان میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے بھارتی قابض حکام کی جابرانہ پالیسیوں اور فورسز کے مظالم کی تحقیقات اور ٹرائل میں ناکامی کے باعث کشمیریوں کے احساس عدم تحفظ میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کی شورش زدہ ریاست منی پور میں احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر موبائل انٹرنیٹ سروسز 5 دن کے لیے معطل کر دی گئی ہیں۔ طلبہ تنظیم آل ٹرائبل اسٹوڈنٹس یونین منی پور کی جانب سے جمعے کی صبح پہاڑی اضلاع سے گزرنے والی شاہراہوں پر غیر معینہ مدت کے لیے اقتصادی ناکہ بندی کرنے کے بعد ریاست میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، جس سے علاقے کو اشیاء ضروریہ کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ طلبہ تنظیم منی پور کے پہاڑی علاقوں کے لیے خود مختار ضلع کونسل ترمیمی بل 2021 کو اسمبلی میں پیش کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔